میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے بولا، آپ کو میرے ابا اور بھائی کی پرواہ ہے یا پھر اس بات کا دکھ ہے کہ ظاہر آپ کو نہیں ملی؟ وہ سرد لہجے میں بولی، مجھے نہ ظاہرہ سے دلچسپی ہے اور نہ تم سے۔ مجھے اپنے باپ جیسے ماموں اور دوست جیسے کزن کا دکھ ہے۔ مجھے اس چیز کا دکھ ہے، تم لوگوں کی وجہ سے آج لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ گلی سے گزرتا ہوں نا تو لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس کی منگیتر بھاگ گئی تھی۔ وہ غصے سے چلایا۔ زینب نے پھر خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ وہ حاج نے ایک غضبناک نگاہ زینب پہ ڈالی اور کمرے کی طرف بڑھا، لیکن پھر وہ رکا اور یہ گیٹ کس خوشی میں کھلا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ زینب کا خلق خشک ہوا۔ پوپو لوگ بازار گئے تھے اور انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ گیٹ بند کر دے، لیکن وہ بھول گئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ حاج اس پہ بد کرداری کا الزام لگائے۔ اس نے وہ حاج کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بند کرنے کا خیال بھول گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولی، اپنے خیال کو قابو میں رکھا کرو، اگر کوئی اور اندر آ جاتا تو پھر۔ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ حاج کمرے میں چلا گیا۔ وہ باپ اور بھائی کے بارے میں سوچتی کھانا بنانے لگی۔ یہ کھانا زینب نے بنایا ہے نا؟ زوار نے پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی کہا۔ عارفہ گھبرا گئی۔ وہ امی کے گھر سے کھانا لائی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ امی نے بنایا ہے۔ امی تو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے بنایا ہے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی، جس نے بھی بنایا ہے تم کھاؤ۔ نجیب صاحب نے کہا۔ جیسے ہی انہوں نے نوالا توڑا، انہیں زینب اور ظاہرہ دونوں کی یاد آ گئی۔ کس طرح کھانا بنانے کے معاملے میں دونوں ایک دوسرے سے لڑتی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے خود کو کنٹرول کیا۔ ایسا ہی کچھ حال زوار کا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، زوار پلیٹ پر دھکیلتے ہوئے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ماموں سیدھی سی بات ہے، مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ اب ہوٹل کا کھانا روز روز تو نہیں کھا سکتے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ امی سے کہہ کر ملازمہ کا بندوبست کر لوں۔ اگر وہ ملازمہ شام تک ادھر رہتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2 رکھ لیں گے۔ عارفہ سب دیکھ کر کے آئی تھی۔ 2 کس لیے؟ وہ حیرت سے بولے، ایک کھانا بنانے کے لیے اور دوسری صفائی ستھرائی کے لیے۔ سچی بات ہے، مجھے تو گھر کا کام کرنے کا بالکل شوق نہیں۔ میں تو جو بھی کام کروں گی الٹا ہی کروں گی۔ عارفہ پانی پیتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ نجیب صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن رات کو جب انہوں نے زوار سے بات کی تو زوار بڑا اٹھا۔ 1 آدھ مہینے کے لیے ہم کسی کو کھانا پکانے کے لیے رکھ لیتے ہیں، تب تک عارفہ کھانا بنانا سیکھ لے گی، اور صفائی والی ہم نہیں رکھ رہے۔ عارفہ سارا دن فارغ ہی ہوتی ہے، اگرچہ کام کر لے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زوار حتمی لہجے میں بولا۔ اسے عارفہ سے یہی توقع تھی۔ ہم مجبور ہیں، ہمیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولے، آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دوں گا۔ زوار نے انہیں تسلی دی۔ زوار کے جانے کے بعد وہ لیٹ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دن بھر تو وہ خود کو کنٹرول کرتے رہتے تھے، لیکن ہر رات ان کا تکیہ آنسو سے گیلا ہوتا تھا۔ غم تھا کہ ہر دن گزرنے کے بعد بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کے کسی پہر ان کے دل میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ کہاں تک پہنچا تیرا مشن؟ راشد نے آنکھ مارتے ہوئے عمیر سے پوچھا۔ ڈیڈ ابھی تک ادھر ہی ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ بیٹا اگر تیرے ڈیڈ باہر گئے بھی تو مہینے کے لیے ہی جائیں گے، اور تیرا پلان تو ظاہرہ کو کافی عرصے رکھنے کا ہے۔ پھر تو کیا کرے گا؟ راشد نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اب میں روز آفس جا کر ڈیڈ کے سامنے اپنے نمبر بنا رہا ہوں، پھر تو وہ میرے قابو میں آ جائیں گے۔ پھر مجھے تم لوگوں سے بھی آزادانہ ملنے کی اجازت ہوگی۔ اس نے اپنا پلان بتایا۔ بڑا تیز ہو گیا ہے، تیرے ڈیڈ 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے شراب و شباب کا بندوبست کیا جائے؟ بڑا عرصہ ہو گیا ہے، کچھ نیا نہیں کیا۔ راشد نے رائے لینی چاہی۔ نہیں یار، میرا خیال ہے کہ ظاہرہ کو ذرا ایک ڈوز دے ہی دوں۔ وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ واہ واہ، تو انجوائے کر، پھر میں کسی اور کے ساتھ پلان بنا لیتا ہوں۔ راشد نے اسے سراہا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ عارفہ نے زوار سے پوچھا، جو رات کے 3 بجے کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ ابا کو دیکھنے جا رہا ہوں، زوار لاک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ کیا کرتے ہو؟ سو رہے ہوں گے، انہیں ڈسٹرب نہ کرو، وہ جمائی روکتے ہوئے بولی۔ میں صرف دیکھوں گا، تم سو جاؤ، وہ جواباً بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابا کے کمرے کے پاس آ کر اس نے آہستہ سے لاک پہ دباؤ ڈالا اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ابا! نجیب صاحب کو بستر سے نیچے گرا دیکھ کر وہ چلایا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ابا کو سیدھا کیا۔ ابا کی نبض آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ عارفہ! وہ ابا کو بازو میں اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے چلایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ باہر نکلتے ہوئے بولی اور ماموں کو اس طرح دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ حاج کو بولو کہ ٹیکسی لے کر آئے۔ وہ ابا کو برآمدے میں پڑے تخت پہ لٹاتے ہوئے بولا۔ پوپو کا گھر ان کے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر تھا۔ عارفہ فوراً کمرے کی طرف بھاگی اور وہ حاج کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پہ فون اٹھا لیا گیا۔
ماموں کی طبیعت خراب ہے، جلدی سے ٹیکسی لے کر آؤ۔ عارفہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ باہر آئی تو زوار ماموں کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ ابا پلیز اٹھے، آپ میرے ساتھ ایسا تو نہ کریں، وہ ان کے ہاتھ مسلتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ زوار کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ماموں کی حالت سے زیادہ زوار کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ابا کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ اس نے بچوں کی طرح یقین دہانی چاہی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہو، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ رات کے کسی پہر زینب کی آنکھ کھلی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پہ سوئی پوپو پہ ڈالی۔ وہ پوپو کے کمرے میں زمین پہ چادر بچھا کر سوتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے وہ باہر صحن میں آ گئی، تبھی وہ حاج جلت میں باہر نکلا۔ ابھی اسے عارفہ کا فون آیا تھا۔ ماموں کی طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو گاڑی لانے کا کہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اماں کو نہ اٹھایا جائے، کیونکہ پریشانی کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر صحن میں کھڑی زینب پہ پڑی، جو آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، گیٹ بند کر دینا، وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ابا تو ٹھیک ہے نا، وہ فکر مندی سے بولی۔ تم گیٹ بند کر دو، اس نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ زینب کے اندازے نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کاش وہ پہلے ہی اپنے ابا کے بارے میں سوچ لیتی۔ وہ حاج کے جانے کے بعد وہ کھلے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی اور ابا کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تب وہ اندر گئی اور نماز میں ابا کی خیریت کی دعا مانگی۔ عمیر نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ ظاہرہ بیڈ پہ مت ہوش پڑی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا لڑکڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ آج وہ جی بھر کے پی کے آیا تھا۔ اس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آج 6 دن بعد اسے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت ملا تھا، اور وہ یہ وقت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ 5 منٹ بعد ظاہرہ کی چیخ نے پلیٹ میں چائے سناٹے کو چیرا۔ آئی ایم سوری، ہم آپ کے والد کو بچا نہیں سکے، ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ زوار نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ حاج نے تکلیف کی شدت سے منہ پھیر لیا۔ عارفہ کو بھی ماموں کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ شوہر کو سنبھالنے کے لیے وہ آگے بڑھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زوار نے نبی میں گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہارٹ اٹیک اتنی شدید نوعیت کا تھا کہ وہ بچ نہیں سکے۔ آپ سنبھالے خود کو، ڈاکٹر اس کا کندھا تپتپاتے ہوئے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ جھوٹ ہے نا؟ وہ عارفہ کو دیکھ کر بولا۔ پلیز زوار سنبھالے خود کو، عارفہ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ حاج افساد کا آپ ہی کا نمبر ملا رہا تھا۔ ابا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ جھوٹ ہے، وہ عارفہ کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ آپ بیٹھے ادھر، عارفہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بینچ پہ بیٹھنے کا کہا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا۔ وہ وہی زمین پہ بیٹھ گیا اور داڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کا باپ اس کی کائنات تھی۔ عارفہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بھائی ادھر آؤ، عارفہ نے فون پہ بات کرتے ہوئے حاج سے کہا۔ وہ حاج جلدی سے فون بند کرتا زوار کی طرف بڑھا۔ زوار پلیز خود کو سنبھالو اور اٹھو، وہ حاج نے زبردستی زوار کو کھڑا کیا۔ میرا باپ میری بہنوں نے مار دیا، وہ حاج کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ تم پلیز سنبھالو خود کو، ماموں کو گھر بھی لے کر جانا ہے، وہ حاج آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ مجھے ابا کے پاس جانا ہے، زوار نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماموں کے پاس کھڑے تھے۔ ابا، آپ نے ہمیشہ بیٹیوں کا سوچا، میرا آپ کو کبھی خیال نہیں آیا، اور آج بھی آپ میرے ساتھ بے وفائی کر گئے، زوار ابا کا ہاتھ تامتے ہوئے بولا۔ آنسو نے اس کا چہرہ تر کر دیا تھا۔ عارفہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور وہ حاج ہسپتال کی فارمیلٹیز پوری کر رہا تھا۔ آپ اس طرح کریں گے تو ماموں کو تکلیف ہوگی، عارفہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی۔ زوار نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو بس رو رہا تھا اور آخری بار باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زینب نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوئی تھی کہ زور زور سے گیٹ بجنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ وہ حاج واپس آ گیا ہے، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے صادقہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ صادقہ ماں کے گھر سے ایک گلی کے فاصلے پہ رہتی تھی۔ جیسے ہی اسے وہ حاج کا فون آیا، وہ شوہر کو لے کر ماں کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ آگے سے ہٹو، کیا جم کے کھڑی ہو، وہ اسے سامنے سے دھکیلتے ہوئے بولی اور شوہر کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ زینب نے الجھتے ہوئے گیٹ بند کیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھی۔ پھوپھو کے کمرے سے رونے کی آواز سن کر وہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ ارے منحوس مار دیا میرے بھائی کو، نسرین بیگم چیل کی طرح زینب پہ جھپٹی اور اسے بالوں سے پکڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی آواز خلق میں پنس گئی تھی۔ پھوپھو کی بات پہ اسے یقین نہیں آیا تھا۔
अम्मा दफा करे इसे, मामू की तरफ जाना है। जवार लोग मामू को लेकर आ रहे हैं। सादका भी नसरीन बेगम को पीछे करते हुए बोले, ये नहीं हो सकता, अब्बा नहीं मर सकते। वो रोते हुए सर को थामते हुए ज़मीन पे बैठती चली गई। अरे जिसकी तुम लोगों जैसी औलाद हो उसके साथ यही होता है। नसरीन बेगम नफरत भरे लहजे में बोली, ये नहीं हो सकता। ज़ैनब नबी में सर हिलाते हुए बड़बड़ाई। आंसू उसके चेहरे और दामन को भिगो रहे थे। अम्मा चले, देर हो रही है। सादका भी ने माँ से कहा जो रो रही थी। मैं भी जाऊंगी, वो सर ऊपर उठाते हुए बोली, जिंदा बाप का जितना तमाशा बनवाना था बनवा लिया, अब मुर्दा बाप को तो बख्श दो। नसरीन बेगम गुस्से से बोली, प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझे अपने अब्बा को देखना है। वो ज़मीन से उठते हुए बोली, इनको जाने दे, बाप है इनका। कब से खामोश खड़े अकबर भाई बोले। नसरीन बेगम को मजबूरन मानना ही पड़ा। जवार सारे रास्ते रोता आया था और आरफा उसे संभाल संभाल कर हलकान हो रही थी। वो दोनों एम्बुलेंस में थे। वो हाज पीछे गाड़ी में अपने दोस्त के साथ था। वो हाज बाकी लोगों के साथ अब्बा की मैयत को अंदर लेकर आया और बरामदे में चारपाई पे रखा ही था कि उसकी नज़र आगे आती ज़ैनब पे पड़ी। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? वो उसके सामने खड़े होते हुए बोला। बरामदे में अब घर के अपराध ही थे। जवार अब्बा वो बाप के चेहरे को देख कर रोते हुए बोली, तुम्हारे कुछ नहीं लगते, तुम दोनों ने मिलकर मेरे बाप को मार दिया, तुम निकलो इधर से। जवार उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला। ज़ैनब ने हैरत से जवार को देखा। उसे जवार से इस संगदिली की उम्मीद नहीं थी। वो अब उसे बाहर की तरफ धकेल रहा था। बाकी सब खामोश तमाशाई बने बैठे खड़े थे। मेरे भी अब्बा है, मैं नहीं जाऊंगी। अपना बाजू चिढ़ाते हुए वो तेज लहजे में बोली, नहीं है तुम्हारा बाप, अगर तुम्हारा बाप होता तो उनके साथ ये ना करती। जवार जोर से चिल्लाया। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया और अब्बा की जानिब बढ़ी, इसको लेकर जाओ वरना आज 3 जनाजे उठेंगे। जवार अपनी कनपटी दबाते हुए वो हाज से बोला। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। इसको लेकर जाओ वरना यहाँ पे तमाशा लग जाएगा। आरफा ने वहाज से कहा। वहाज गुस्से से ज़ैनब की तरफ बढ़ा जिसने ड्रामा लगा रखा था। उसे कलाई से पकड़ा और स्टोर रूम की तरफ लेकर जाने लगा। छोड़ो मुझे, उसने कलाई छुड़ानी चाही लेकिन वहाज उसे घसीट कर स्टोर रूम में ले आया। ज़ायरा की दबी दबी सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। उसने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटा और एक नज़र बेड पे मदहोश पड़े उमेर पे डाली जिससे आज उसे बेपनाह नफरत हो रही थी। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि अपने इज्जत के कातिल का गिरबान पकड़ती। मोहब्बत से नफरत कैसे होती है ये आज ज़ायरा ने जाना था। मुझे अब्बा के पास जाना है। वो आज बाहर से दरवाज़ा बंद कर रहा था जब ज़ैनब दरवाजे के अंदर हाथ रखते हुए बोली, तमाशा मत बनाओ। वो गुस्से से बोला, तमाशा मैं नहीं तुम लोग बना रहे हो। तुम लोग मुझे मेरे बाप को आखिरी दफ़ा देखने से रोक रहे हो। वो चिल्लाई, इतना ही ख्याल था बाप का तो वो सब किया ही क्यों? दरवाज़ा खोल कर अंदर आते हुए वो ज़ोर से चिल्लाया, वो तुम्हारा मसला नहीं है। तुम होते कौन हो मेरे बाप के बारे में फैसला करने वाले? वो बड़की। ये बात सुनकर वहाज का दिमाग मजीद घूम गया। चटाख वहाज का हाथ उठा था और ज़ैनब के चेहरे पे निशान छोड़ गया था। थप्पड़ इतना शदीद था कि ज़ैनब का होंठ फट गया। हम सब की इज्जत का जनाजा उठवाने के बाद तुम ये कह रही हो? उसके दोनों बाजू दबोचते हुए वो गुर्राया, तुम या जवार या कोई भी मुझे मेरे बाप से मिलने से नहीं रोक सकता। वो डरे बगैर बोली, तुम बाहर निकली तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। जिंदा बाप का तो तमाशा बना दिया था, अब मरे हुए बाप को छोड़ दो। उसके बाजू पे मजीद दबाव डालते हुए वो बोला। ज़ैनब को लगा उसके बाजू उसके जिस्म से अलग हो जाएंगे। मुझे किसी का डर नहीं है और तुम लोग मरे हुए को क्या मारोगे? वो नमांकों के साथ मजबूत लहजे में बोली। शट अप, वहाज ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे पे लाक लगा दिया। ज़ैनब कराह उठी। धक्का लगने से वो गिरी थी तो उसका माथा पास पड़ी मेज से टकराया था। खून की एक लकीर उसके माथे से गाल तक आई। बहुत पछताओगे तुम सब। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे हुए से सिक उठी। क्या हुआ था रात को? उमेर ज़मीन पे बैठी ज़ायरा के पास आते हुए फिक्रमंदी से बोला। क्या हुआ था ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। वो उसका गिरबान पकड़ते हुए बोली। मैं नहीं जानता कि रात को क्या हुआ था। मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं तुम्हारे कमरे में आया था। मैं तो नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं। वो सर पकड़ते हुए बोला। उसकी अदाकारी उरूज पे थी। ज़ायरा ने बेयकीनी से उसे देखा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ था। मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, पता नहीं कैसे ये सब हो गया। उमेर शर्मिंदा होने की अदाकारी करते हुए बोला। हो सकता है ठीक कह रहा हो, नशे में इंसान को ऐसे भी कोई होश नहीं रहता। ज़ायरा उमेर के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली। मैं आज ही डैड से बात करता हूँ, तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। उमेर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला।
اگر تمہارے ڈیڈ نہیں مانتے تو ہم پھر نکاح کر لیں گے۔ وہ اپنے ہاتھ چوڑاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ زبردستی مسکرا کر بولا، زینب کہاں ہے؟ ساجدہ بیگم آنکھیں صاف کرتے ہوئے نسرین بیگم سے بولی، اس کم وقت کا یہاں کیا کام؟ نسرین بیگم غصے سے بولی،